نیپال کے رودھولا میں ترس کو احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت بابا حیدر علی شاہ کا عرس مقدس۔ پیغام حق کانفرنس سے علماء کا خطاب۔ ہم اللہ و رسول اور ان کے محبوبوں کا تذکرہ تا قیامت بند نہیں کریں گے۔ پڑوسی ملک نیپال کے مشہور و معروف ضلع کپیلوستو کے تولیہواں وارڈ نمبر 6 میں واقع خلیفہ حضور اسحاق ملت حضرت بابا حیدر علی شاہ المعروف پہلوان شاہ بابا کا عرس مقدس۔ زیب سجادہ حضرت مولانا الطاف رضا صاحب نیپالی نبیر حضرت بابا حیدر علی شاہ و دیگر نبیران کی قیادت و سیادت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس مناسبت سے منعقد پیغام حق کانفرنس بڑا ہی کامیاب رہا، جس میں ملک و بیرون ملک کے خطباء و شعراء نے عوام اہل سنت کے عقائد و معمولات کی اصلاح و پختگی پر بنیادی و کارآمد گفتگو فرمائی، نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا پیغام دیا۔ بعد نماز عشاء قرآن مقدس کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہوا۔ جلسے کی صدارت حضرت سید سہیل اشرف صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ اسحاقیہ بلسر شریف نے فرمائی، جبکہ والد بزرگوار کی غیر موجودگی میں صاحبزادہ حضرت صوفی سید مشتاق احمد صاحب بلسر نے جلسے کی سرپرستی فرمائی۔ وہیں نظامت کے فرائض کی انجام دہی مشہور زمانہ نقیب علی جناب عبدالجبار صاحب سدھارتھ نگری نے کی۔ جلسے میں مداحان رسول اکرم حضرت حافظ شرف الدین صاحب، علی جناب شمیم احمد صاحب، علی جناب ارشاد علی نیپالی، حافظ شاہ عالم رضوی، قاری علاء الدین، مولانا کلیم رضا سبحانی، بلبل نیپال، قاری صادق رضا نیپالی اور شاہکار ترنم مولانا قمر نظامی وغیرہ نے یکے بعد دیگر نعت نبی و منقبت پیش کیا۔ افتتاحی خطاب مفتی محمد شعیب رضا نظامی فیضی گورکھپوری نے اور ایک لاجواب خطاب مولانا ڈاکٹر توصیف علوی سدھارتھ نگر نے کیا۔ مشہور زمانہ خطیب ماہر تقابل ادیان حضرت مولانا صاحب علی چترویدی نے عظمت مصطفیٰ کریم پر مختلف زبانوں میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے دوران خطاب غیر مسلموں کی کتابوں رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، بھگوت گیتا، کالکی پران، بائبل، انجیل وغیرہ مختلف کتابوں میں موجود نبی آخر الزماں کے مبارک تذکرے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے سابقہ مذہبی پیشواؤں نے ہمارے آقا کی آمد کی بشارت اپنے جاننے اور ماننے والوں کو پہلے ہی دے رکھی تھی۔ خطیب ہند و نیپال حضرت علامہ عبداللہ عارف صدیقی نے اپنے خطاب نایاب میں خانہ خدا کی عظمت و رفعت پر مفصل روشنی ڈالی اور رودھولا و قرب و جوار کے صحیح العقیدہ مسلمانوں سے ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کا وعدہ لیا۔ آخر میں نبیر اسحاق ملت حضرت سید سہیل اشرف صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ اسحاقیہ بیلسر شریف کے پرمغز خطاب اور آپ ہی کی دعاؤں پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر قرب و جوار کے درجنوں علماء کرام رونق اسٹیج رہے اور عوام اہل سنت کا تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ذمہ داران کی امیدوں سے کہیں زیادہ عوام نے شرکت کر اس جلسے کو از حد کامیاب بنایا۔ اس دوران غلامان اولیاء کمیٹی کے نوجوان، بالخصوص نصیب الدین، تاج الدین، صدام حسین، محمد جبریل، گڈو وغیرہ نے انتظامی امور کی انجام دہی میں بالکل کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔